اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کردار سے دل شعر نمبر 316 سے لے کر 320 تک پڑھیں گے۔ یاد مینو جد یاد مینو جد مائی آوے کل کل مچدی وچ ہڈا یاد جدی وچ میں ہر پل کھبیا رو رو سے کا کڈا یاد مینو جد ماہی آوے مجھے جب میرے محبوب کی یاد آتی ہے کل کل مچدی وچ ہڈا کل کل کے صوفیانہ رنگ میں فریاد کرنے کے میں نے ہائے ہائے کرنے کے میں نے یہ سسکیاں لے کر رونے کی انہیں کل کل کہتے ہیں۔ جب مجھے میرے ماہی کی میرے سجن کی یاد آتی ہے تو میرے اندر سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں ہڈیوں میں سے، ہڈیوں بھی روتی ہیں۔ یاد جدی وچ میں ہر پل کھوبیا، کھبا کہتے ہیں پنجابی زبان میں پیوست ہونا، اس کے اندر پھنسا ہوا ہونا۔ جب مجھے میرے یار کی یاد آتی ہے اور میں اس کے اندر پیوست ہوتا ہوں، رو رو سیکھا کھٹا، تو میں رو رو کر اپنے دل کی غبار کو نکالتا ہوں۔ مجھے جب میرے محبوب کی یاد آتی ہے تو میری ہڈیوں سے رونے کی اور ہائے ہائے کی آواز آتی ہے۔ میں اپنی یار کی یاد میں ہر وقت پیوست ہوں، اس کے اندر اترا ہوا ہوں، اس کے اندر میں پیوست ہوں، یاد کی یاد کے اندر رو رو سیکا کھڈا، تو میں ہر وقت رو رو کے نا اپنے دل کی بڑھا سکوں۔ یہاں سے گھوم کے جو دو کو ہوا اندر ہے، گرمی ہے، یہاں سے گھوم کے جو شاعر کہتا ہے کہ جب مجھے میرے ماہی کی میرے محبوب کی یاد آتی ہے تو میں کیا روتا ہوں، میرا اندر کیا روتا ہے، میری ہڈیاں تک روتی ہیں، میری ہڈیوں تک رونے کی آواز آتی ہے۔ اور جو میرے یار کی یاد ہے میں ہر وقت اس میں پیوست ہوں، ہر وقت اس یاد میں کھویا ہوا ہوں، اور جب یاد حد سے بڑھ جاتی ہے، میری برداشت بڑھ جاتی ہے، تو میں اپنے بے چین دل کو چین دینے کے لیے، بے قرار جسم کو قرار دینے کے لیے، بے قرار روح کو قرار دینے کے لیے میں رو لیتا ہوں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لیتا ہوں۔ اور جب میری آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے جسم کے اندر جو ایک آگ تھی، فرنس تھی، جو بھٹی چل رہی تھی محبوب کی یاد میں، وہ اندر سے بھڑاس کچھ کم ہوئی ہے۔ رونا بعض اوقات صحت بھی کہلاتا ہے، رونا بعض اوقات صحت بھی کہلاتا ہے۔ جب بندہ روتا ہے تو پھر اس کی آنکھوں سے جب آنسو بہتے ہیں، جب اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس دوران وہ قرار محسوس کرتا ہے، اس کے جسم کے اندر جو بے چینی کسی کیفیت ہوتی ہے، پریشانی کا جو غم کا غلبہ ہوتا ہے، وہ مدھم پڑ جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری محبت لازوال محبت ہے، کیونکہ شاعر محبت کرتا جو لازوال کے ساتھ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب میری محبت بات سے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ محبت بہت بڑی ہے میرے مالک کی، میرے شہنشاہ کی، میرے محبوب لجپال کی،
تو جب وہ میرے چھوٹے سے دل میں آتی ہے تو میری بے چینی جب بڑھ جاتی ہے تو میں بے بس ہو کر روتا ہوں، اور اس رونے کا مجھے فائدہ یہ ہے کہ میرے اندر کا جو غم ہے اس میں کچھ تخفیف آ جاتی ہے، اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ بن رنگوں بن رنگوں بن سواداں جس دا نا یارو پانی جے نہ لبے اے ساواں تاہی مک جاوے سب کہانی۔ بن رنگوں بن سواداں، رنگ بھی نہیں ہے، ذائقہ بھی نہیں ہے۔ سواد کہتے ہیں ذائقے کو، شاعر کہتا ہے کہ رنگ بھی نہیں ہے اس کا ذائقہ بھی نہیں ہے۔ جس کا نام یارو پانی، جس کا نام پانی ہے، اس میں نہ ذائقہ ہے نہ اس کا کوئی رنگ ہے، جسے ہم پانی کہتے ہیں۔ جے نہ لبے ساواں تائیں، اور اگر یہ سانسوں تک پانی نہ جائے، مک جاوے سب کہانی، تو بندے کی کہانی ختم ہو جاتی ہے، بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، شاعر اللہ کی ایک نعمت، بہت بڑی نعمت کا ذکر کر رہا ہے۔ شاعر لوگ یہی بات ہوتی ہے، وہ باتوں میں ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جو بامعنی، با مقصد، با مراد ہوتی ہے۔ عقل مند اس سے فائدہ لے لیتے ہیں، بیوقوف کی ان کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ جو پانی ہے اس کا رنگ نہیں ہوتا، اس کا ذائقہ نہیں ہوتا۔ جب رنگ نہیں ہوگا تو وجود نہیں۔ اگر کوئی شخص پانی کا وجود بیان کرنا شروع کر دے، پانی کا وجود کیسا ہے، تو نہیں بتا سکتا۔ ہاں، اس کے اندر کوئی مشروب ڈالا جائے تو پھر اس کی ایک شکل بن جاتی ہے، لیکن پھر شکل بھی وہی بنتی ہے جو مشروب کا رنگ ہوتا ہے، اس کی اپنی شکل تو ہے ہی نہیں۔ یہ زندگی ہے۔ بیمار شخص کو یہی پانی 6 گھنٹے نہ ملے، وہ موت اس کی واقع ہو سکتی ہے۔ صحت مند کتنا برداشت کرے، 16 گھنٹوں سے آگے نہیں جا سکتا، وہ مر جائے گا پیاسا۔ اگرچہ روٹی جو ہے اس میں آپ 18 گھنٹے بڑی ایزی سے گزار سکتے ہیں۔ اگر دیکھیں رمضان آتا ہے، روزے آتے ہیں، ہمارے ملک میں تو نہیں، ابراڈ میں، بیرون ملک لمبے لمبے روزے ہوتے ہیں تو لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اور بہت حد سے اگر آپ آگے جائیں، بہت ہی زیادہ بھوکا رہ سکیں تو 19-20 گھنٹے آپ، اس کے بعد آپ پر موت کی کیفیت طاری ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کھانے کے لیے کچھ نہ ملے۔ اگر انسان باقی نعمتوں کو چھوڑ دے، یہی 2 نعمتیں دیکھ، ان 2 نعمتوں میں سے اگر ایک نعمت کا انتخاب کرے تو پانی کو دیکھ لے۔ پانی کو دیکھ لے، نہ تو پانی پینے سے طاقت ملتی ہے نہ سے زور آتا ہے، لیکن یہ طاقت اور زور کی شکل ہے، اس لیے کہ جب آپ کے جسم میں یہ محلول اترے گا، آپ کے وجود میں یہ پانی جائے گا تو آپ کو قوت ملے گی۔ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے، اس طاقت کو دیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ جب روزہ کھولنے کا ویلا ہونا تو آپ اپنے رب سے دعا جو بھی کرتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے۔ اور سخت گرمی کے روزے جو موسم میں گزر رہا ہے، ابھی تو کچھ روزے بدل گئے ہیں، ہمارے زمانوں میں روزے انتہائی شدید گرمی میں آتے تھے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو موسم ابھی ساون کی 4 ہے، تو آپ دیکھیں یہ موسم ہو گرمی کا، ساون کا موسم ہو یا بھادو کا یعنی بھادرے کا موسم ہو، تو اس میں آپ دیکھیں آپ کو شدید پیاس لگے گی، آپ سارا دن روزہ رکھیں، اور جب آپ روزہ رکھنے کے وقت، روزہ جب شام کو افطار کریں، وہ جو پانی کا پہلا گھونٹ اندر اترتا ہے نا، تو آپ کا اندر خوش ہوتا ہے۔ اور یہی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کو نیکیاں عطا فرماتی ہے۔
تو یہ بے بو بے ذائقہ محلول ہے، انگلش میں اسے H2O کہتے ہیں، انگریزی میں یعنی آکسیجن ہائیڈروجن آکسیجن کا فارمولہ ہے، اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دیکھ لو اس کو، رب کی بزرگی کو تم دیکھتے ہو، چھوڑو لمبی باتوں کو، قریب سے دیکھ لو کہ تم پانی پیتے ہو، اس میں رنگ برنگے مشروب ڈال کے اس لیے اپنے لیے شربت بناتے ہو، مختلف اس میں چیزیں ملا کے اپنے لیے خوراک پکاتے ہو، مختلف چیزوں میں سبزی پکاتے ہو، یعنی آپ اس کے بغیر کچھ بھی کام نہیں کر سکتے، نہاتے ہو، دھوتے ہو، صفائی ستھرائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مشروبات میں پڑتا ہے۔ تو دیکھیے رب کی یہ نعمت ہے، فَبِإِلَٰهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ شاید بڑی بڑی نعمتوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو کہیں دور جانا پڑے، یہ تو نعمت آپ کی زندگی کا بہت قریب کا خاصہ ہے، آپ اسے دیکھ لیجیے کہ اگر انسان کو یہ نہ ملے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ پانی کا ذائقہ بیان کرنا شروع کر دے، پانی کا ذائقہ ہی نہیں ہے، استثناء کرو سنگو، اس کی کوئی خوشبو مشک ہی نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی زندگی ہے۔ تو دیکھو نا اس چیز کو، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پانی جو ہے نا، کہتے ہیں کہ انسانی جسم میں 95% پانی ہے، انسانی جسم میں 95% پانی ہے۔ یہ چربی کی جو چکناہٹ ہے، یہ جو منہ کے اندر جو آپ کا سلائیوا ہے، اسے تھوک بولتے ہو، یہ بھی پانی کی شکل ہے۔ رگوں میں چلنے والا جو خون ہے، یہ بھی پانی کے نیزش میں ہے۔ آپ کے جسم کی جو ہڈیاں، آپ کی جو پٹھے ہیں، ان کے اندر جو چکناہٹ ہے، جو فلیکسبلٹی ہے، اس میں بھی پانی استعمال ہے۔ اگر بندے کی زبان میں پانی کا اثر ختم ہو جائے تو زبان کانٹے کی طرح سوکھ کے اکڑ کے ٹوٹ جائے، تو دیکھو یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کی دی ہوئی عطاؤں پر شکر گزار بندے بنو، شاید آپ کو اسی طرف لے کے آ رہا ہے۔ دیکھنے میں اتنی بڑی بات نہیں ہے پانی کا ذائقہ ہے یا نہیں ہے، در حقیقت شاید آپ کو اس طرف آپ کی سوچ کو لے کے آ رہا ہے کہ تم پانی کو ہی دیکھ لو، باقی چیزیں تو بعد میں، باقی نعمتیں تو بعد میں، صبح سے لے کر رات تک، حتیٰ کہ پوری زندگی تم کاغذ پینسل لے جو اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دو تو لکھ نہ پاؤ، ٹھیک نا۔ ہرس جے چھڑ دے، ہرس جے چھڑ دے، کھاون والی سب کچھ کون اے تیرے، ولی فقیر درویش ملنگا، آن نہ دیوڑ نیڑے۔ دل سے جی چھڑ دے اے انسان، اگر تو لالچ چھوڑ دے، کھاون والی کھانے والی لالچ چھوڑ دے، حرص چھوڑ دے، سب کچھ کول تیرے، سب کچھ تیرے پاس ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے۔ ولی فقیر درویش ملنگا، یہ ولی فقیر درویش اور ملنگ، آن نہ دیون نیڑے، یہ تمہیں قریب نہیں آنے دیں گے، تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیں گے۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ اگر تو کھانے پینے کی لالچ چھوڑ دے تو سب کچھ تیرے لیے ہے، اگر لالچ چھوڑ دے تو، اگر لالچ چھوڑ دے تو سب کچھ تیرے واسطے ہے۔ یہ جو ولی فقیر درویش اور ملنگ ہے نا، تیری اس حرکت کی وجہ سے تجھے قریب نہیں آنے دیتے، وہ تجھے پسند نہیں کرتے۔ اب یہاں پر بڑی غور سے سننے والی بات ہے، یہ جو کھانا ہے، خوراک ہے، یہ نفس کا ایندھن ہے۔ کیا؟ نفس کا ایندھن ہے، یہ نفس کا ایندھن ہے۔ یہ کھانا، زیادہ کھانا اور حرص میں کھانا اور بے ہنگم کھانا اور تباہی نکال کے کھانا اور ٹوٹ کے کھانا اور کھاتے کھاتے سو جانا، اٹھتے پھر کھانا، یہ جو کھانا ہے انسان کی روحانیت کو برباد کر دیتا ہے،
اب یہ نہیں بندہ کھانا نہ کھائے، کھانا تو کھانا پڑتا ہے، طریقہ ہے کھانے کا، لیکن یہ جو ہوتا ہے نا ہرس کھانے کی، میں یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، تو پھر بندہ اس لمحے اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نفس کا جو ایندھن ہے وہ زیادہ خوراک ہے، زیادہ خوراک جو ہے وہ نفس کا ایندھن ہے۔ کبھی خالی پیٹ بھی رہنا ہونا چاہیے اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ ایک بندے نے زیادہ کھایا ہو، کھا پی کے ڈھکار رہا ہو، وہ باہر جائے، گاڑی میں بیٹھے یا کہیں سے سفر کرے، اس کے بعد جو اس کے آس پاس پھرنے والے جو غریب ہیں وہ ان کی قدر نہیں جان سکتا جب تک خود بھوکا پیاسا نہ ہو۔ یہ جو پتر سال بعد رمضان آتا ہے، اسی چیز کی طرف آپ کی نشاندہی کرتا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، اپنے آپ کو خوراک سے پرے رکھو، کھانے پینے سے اپنے آپ کو مفقود کر لو، تاکہ تم پر 5 اثرات مرتب ہو۔ کتنے؟ 5۔ سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ تمہارا جسم خالی ہو، اور تمہارا خالی جسم جو ہے وہ جب خوراک کی طلب کرے تو تم اسے ذکر، اذکار، نماز، تسبیحات کی خوراک دو۔ 2، تمہیں دوسروں کی بھوک کا احساس ہو۔ 3، جسمانی طور پر تم صحت مند رہو گے۔ 4، تمہارے اندر پاکیزگی اور نفاست آئے گی۔ نمبر 5 اور بہت ضروری بات، اس سے رب کی رضا حاصل، اس سے رب کی رضا حاصل ہوگی۔ تو روزے کا مطلب ہی رب کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان ہے نا، انسان اس قدر مضبوط ہو کہ کھانا اس کا انتظار کرے۔ کھانا اس کا انتظار کرے، کھانا پڑا رہے، بندہ اپنے رب سے اپنے معاملات میں اس قدر محو ہو کہ کھانا اس کا راستہ دیکھتا رہے۔ یہ نہیں کہ وہ پہلے منہ بنایا بیٹھو میں کچھ کھانا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ جو نفس کا کتا ہے یہ وزنی ہو لیتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو انسان کے اندر سے روحانیت چلی جاتی ہے۔ صوفی نے بڑی پیاری بات بولی ہے، کم کھانا، کم سونا اور زیادہ رونا۔ کم کھانا، کم سونا اور زیادہ رونا بندے کو ولی بنا دیتا ہے۔ بندے کو اگر بندہ اس چیز کو دیکھے، اور بڑے بڑے صوفی صلحاء سالکین ہیں، وہ بڑی گہری بات کرتے ہیں۔ کلہ والے تھے، میں نے ان کی زیارت کی ہے، نام تھا ان کا صوفی عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اب دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں، جھوٹ مجھے نہیں آتا، نہ مجھے آتا تھا۔ میں جو واقعات سناتا ہوں بڑے میٹھیاں گلا ہو، میں یہاں پر ہوتا ہوں تو میں آپ کو جو باتیں بتاتا ہوں صحیح بات کرتا ہوں، اپنے پاس سے بات نہیں بناتا۔ اچھا، صوفی عبد الوہاب صاحب ہیں جی، حاجی اسلم صاحب اللہ انہیں صحت آج کل عظیم ہے، تو ادھر ہم نے کھانا کھایا ان کے ساتھ، تو دعا کی انہوں نے، اور جب وہ دعا فرما رہے تھے آپ یقین کریں خدا کی عزت کی قسم، اس قدر وہ شدت میں ہوئی، اس قدر وہ تڑپ کر ہوئی، اس قدر انہوں نے وہ چیز ہمیں دکھائی، لگتا ہے آج ہی کی بات ہے کہ مجھ سمیت محفل میں جتنے بندے تھے سب پر ایک سکتہ طاری ہو گئی۔ تو ایسے اپنے ہاتھ جوڑ کے نا آسمان کی طرف کہتے ہیں یا اللہ معاف کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ معاف کرنا، اور وہ دھاڑے مار کے دھاڑے مار چیخو پکار سے روتے۔ ہر مہینے نشست ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حاجی اسلم صاحب نے پوچھ لیا، یہ صدی کے رائے میں حاجی اسلم صاحب جو بچے پڑھا کرتے تھے، یہ منیب کے بعد ہے، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ ایسا بھی کیا معاملہ کہ آپ اتنا شدت سے کیوں روتی؟ انہوں نے 2 باتیں بولی، کہا میرے رونے کی وجہ 2 ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ میرے خدا نے مجھے رزق دیا،
میں نے کیا سوارا ہے اس کا، میں نے کیا سوارا ہے اس کا کہ مجھے تینوں وقت کھانا دے دیتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہوگی، اور دوسری وجہ رونے کی یہ ہوگی کہ آقا مجھے معاف کرنا، میں نے دیگر پکوان کھائے، آپ تو جو کی روٹی کھایا کرتے تھے، میں نے اتنی انواع کی طعام کھائے، اتنی انواع کی اقسام کے کھانے کھائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ، خوراک کے معاملات میں آپ سے تجاوز کر گیا، مجھے معاف فرمائیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان پاک ہے جو کوئی کھانے کی دعوت پر بلائے، جو کھانے پینے کے لیے دے تو آپ کھا لیں۔ اور پھر روتے، پھر کہتے روتے میں نے اپنی زندگی میں پڑھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ کچھ من، اپنی پوری زندگی میں کچھ من آٹا تناول فرمایا، کچھ من، کیا کچھ من آقا نے آٹا پسا ہوا روٹی کی شکل میں تناول فرمایا۔ تو پھر کیا، صوفی لوگ ہمیشہ نفس کے خلاف ہیں، اور جو چیز بیٹا نفس میں سب سے پہلے حملہ کرتی ہے وہ زیادہ خوراک ہے، وہ زیادہ خوراک ہے۔ کھانا آپ نے اپنا نصیب ہے، لیکن دیکھیں نا آپ یہاں بھی تخفیف کریں نا اپنی عبادات کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کا نفس فربا نہ ہو، اسے کمزور کریں۔ آپ پڑھیں نا تاریخ اور پڑھیں نا روایات، بابا فضل شاہ قلیامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو سخت اس معاملے پیاس لگتی 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 بہت لگتی تو پھر ابلتا کھولتا پانی پیتے، کہتے نفس ہاں مانگ اور مانگ، ہاں اور مانگ۔ اور کتنے دنوں کی پرانی روٹی کھایا کرتے تھے جس کے چبنے سے آپ کے مسور مبارک اور آپ کی زبان مبارک اور منہ مبارک زخمی ہو جایا کرتے تھے۔ کہتے تھے منگنا ہے روٹی، منگنا ہے اور مانگ، اور مانگ، اور مانگ۔ دیکھا آپ نے اللہ والے انہوں نے ہمیشہ روٹی کے ساتھ بغاوت کرتی، ترک حلالوں، یہ حلال کو ترک کر دیتے، ترک حلالوں کا مردار، اس جملے کی وضاحت بلے شاہ نے فرمائی ہے کہ حلال چھوڑ دے، ترک حلالوں کا مردار، غصہ اپنا برداشت کر، اپنے غصے پر قابو کر، فقر کے راستے میں کہہ دیا، فقر کے راستے میں فرما رہے ہیں۔ تو یہاں شاید بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اگر آپ کو جی بھر کے 25 پکوان کھانے کی عادت ہے، جی بھر کے سونے کی عادت ہے، تم یہاں چھوڑ دے گی، تیری جان جکھوں کا کام نہیں ہے، چھوڑ دے اس چیز کو۔ جس کو یہ محبت لگ جائے نا، جس کو یہ پیار لگ جائے نا، اسے نہ تو بھوک لگتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو کیسا عاشق ہے، تو کیسا فقیر ہے، تو کیسا درویش ہے، تو کیسا ملنگ ہے کہ تو جی بھر کے جب تک کھا نہ لے تجھے سکون نہیں آتا، جی بھر کے سو نہ لے تجھے سکون نہیں آتا۔ تو شاید اسی طرف کہہ رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر فقیروں ملنگوں درویشوں کی جو اندر کی طبیعت ہے نا، وہ کسی ایسے دنیا دار کتے کو قریب نہیں آنے دیتے، انہیں دور کرتے ہیں، دور ہو جاتا ہو جاتا، در 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 کرتے ہیں، اسے قریب نہیں آنے دیتے، بے شک وہ ان کے پاس ہی کیوں نہ رہتا ہو، لیکن وہ نفس پرست ہے، ہوس پرست ہے، کھانے کا جناب علی دادا ہے، تو پھر اسے فقیر ملنگ درویش اندر سے پسند نہیں کرتے، بس کام چلتا ہے بس چلائیں۔ جو جی بھر کے کھاتا ہو، جی بھر کے کھاتا ہو اور جناب علی جی بھر کے سوتا ہو اور اس قدر کھائے کہ ڈھکارے، بینچ کرے، بینچنگ کرے، ڈھکارے، اس کا فقیری سے کیا کام؟ لعنت اس کی گندی سوچ میں، بے غیرت ہے، بے حیا ہے، بے باک ہے۔ ایسے بے غیرت انسان کا راہ طریقت میں کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہاں پر شاید کہہ رہا ہے کہ تم حرص چھوڑ دو، تم کھانے کے نوکر نہ بنو بلکہ کھانے کو اپنا نوکر بناؤ، تم کھانے کا رستہ نہ دیکھو بلکہ کھانا انتظار کرے کہ مجھے کب کھائے گا، ٹھنڈا ہو جائے،
اللہ کی نعمت ہے. آپ سننے والے اس کو دوسری طرف نہ لے کے جائیے گا، میں تو آپ کو بنیاد بتا رہا ہوں. شعر نمبر 319 سیکنڈ لاسٹ شعر آج کی کلاس کا. وچ کلبوتا میرے یار دا ڈیرا رگ رگ سب گلیاں یار آسمان تے تو دھرتی اس نور سب تھام ملیاں. وش کلبوتا جسم کو کلبوت کہتے ہیں. جسموں کے اندر میرے یار کا ڈیرا، میرے یار کا ڈیرا ہر جسم میں ہے، ہر جسم میں. رگ رگ سب گلیاں، یہ جو جسم کی رگیں ہیں نا، رگیں، یہ جسم کے اندر جو رگوں کا ایک جال ہے، ہر رگ کے اندر میرا یار، ہر رگ میں میرے یار کی گلی ہے، میرے یار کا گزر ہے. یار آسمان تے تو ہے دھرتی، یار آسمان ہے اور تو زمین ہے. یار آسمان ہے اور تو زمین ہے. اس نور سب تھام ملیاں، اس نور نے تمام جگہوں کو گھیرا ہوا ہے. میرے جسموں کے اندر، جسم کے اندر میرے آپ سب کے جسموں کے اندر یار کا ڈیرا، یار کا ڈیرا ہے. اور رگ رگ میں میرے یار کی گزرگاہ ہے، میرے یار کی گلی ہے، میرے جسم کی رگیں. یار آسمان، میرا یار آسمان ہے اور میں دھرتی ہوں. یہ بندے تو دھرتی ہے. اس نور سب تھا ملیاں، اس نور نے تمام جگہوں کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. دیکھو بیٹے، ابھی ہم نے الحمدللہ فجر کی نماز پڑھی ہے اور میرا منہ اس وقت شمال جنوب کی طرف سیدھا ہے. میرے بائیں ہاتھ مشرق ہے، دائیں ہاتھ مغرب ہے، میری پیٹھ کے پیچھے شمال ہے اور میرا منہ جنوب کی جانب ہے. جب اس کمرے میں اس مسجد میں داخل ہوئے تھے تو اندھیرا تھا، لیکن ابھی کچھ نظر آ رہا ہے، فجر ہو گئی ہے. یہ اور بات ہے، آج بارش بھری ہوئی ہے، ساون کی بارش ہے، لیکن نقش نظر آ رہے ہیں مجھے، درخت نظر آ رہے ہیں دربار کے پاس، یہ جو ساتھ کھیت نظر آ رہے ہیں. تو دیکھو جب یہ نور پھیل جائے گا، یہ نور جب پھیل جائے گا، جب سورج نکلتا ہے تو اس سورج کی وجہ سے دھرتی کا دھواں روشن ہو جاتا ہے، مطلب ہر جگہ روشنی روشنی ہو جاتی ہے. تو شاید اس مثال کو دے رہا ہے کہ یہ جو روشنی ہے نا، یہ میرے یار کا جلوہ ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ روشنی میرے یار کا جلوہ ہے اور اس جلوے نے سب جگہوں کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. اور جو وجود کی بات کرتا ہے شاید کہتا ہے بندے تیرے اور میرے جسم کے اندر یار کا ڈیرا، او یار میرا سن. اور اس کی جو گلیاں ہیں وہ جسم کی رگیں ہیں، جسم کی جو رگیں ہیں وہ اس کی گلیاں ہیں. کہتے سر کا جو ایک بال ہے، سائنس کہتی ہے اس ایک بال میں 28 رگیں ہیں. کتنی؟ ایک بال میں 28 رگیں ہوتی ہیں، 28 رگیں ہیں ایک بال کے اندر. اور انسان کے پورے جسم کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ انسان کے جسم میں جو پور ہے جہاں پر یہ بال نکلے ہوئے ہیں، یہ بھی تو کچھ چیز ہے، یہ بھی تو گلیاں میں میرے یار کی ہیں. ایک کچا ہے کھولنا بلے شاہ حقبو فرماتے ہیں اے تن میرا رب سچے دا حجرا پا جھات فقیرہ ہو. کہ فقیر جسم میں یہ رب سونے کا حجرہ ہے، یہ اس کی بیٹھک ہے، یہ میرے رب کا پارک ہے، وہ اس میں آتا ہے اور چلتا بھی ہے. اور جو میرے جسم کی رگیں ہیں نا، ایک رگ میں میرا یار چلتا ہے، میرا رب چلتا ہے. یہ ایک رگ کے اندر اس کی گزرگاہ ہے. تو یہ جو آسمان ہے یہ میرا یار ہے اور آسمان اوپر ہے.
आसमान ऊपर है, और जब आसमान पर सूरज निकलता है तो नीचे वालों पर रहम करता है ना सूरज। ये सूरज की मेहरबानी है ना, सूरज बुलंद मकाम पर है। चांद की मेहरबानी है ना कि चांद ऊंचाई पर है। तो ये अपनी रोशनी को नीचे जमीन की तरफ थ्रो आउट करते हैं, जमीन की तरफ करते हैं। ये चांद का, ये सूरज का एहसान है अहले जमीन पर कि अल्लाह के हुक्म से वो रोशनी देती है। तो तुम ये समझ लो कि पूरी कायनात जो मेरे रब के सामने ऐसे जैसे सूरज की रोशनी से हर चीज नजर आती है ना, इसी तरह सोना रब देखता है। तो ये मानना कि तेरे जिस्म में तेरे यार का डेरा है, तेरे यार की गुजरगाहें हैं, वो तेरे जिस्म में चलता फिरता घूमता फिरता है, वो तुझे देखता है। देखो वो दूर से ज्यादा अच्छे दिखता है, अंदर आके ज्यादा अच्छे दिखते हैं, वो करीब आके ज्यादा अच्छे तरीके से देखते हैं। ज्यादा करीब से आकर वो अच्छे तरीके से दिखता है। अब देखो फिर ये कि वो मौजूद भी है और तुम फिर अपनी मनमानी भी करो और तुम राह रास पर भी ना हो, तो फिर रब को बड़ा दुख होगा, बड़ी तकलीफ होगी उसको। ठीक है, अब ये भी सुफियाना जुमला सुन लीजिए, रब को तकलीफ होगी, रब को तकलीफ होगी, वो तो वजूद से पाक है। देखिए ना, वो तो वजूद से पाक है। रब को देखना हो तो बसारत से और बसीरत से देखा जाता है। एक अलग टॉपिक है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, अगर से बड़े उन्वान खुल गए मेरे मुंह के आगे। रब को देखने के लिए बसारत और बसीरत होनी चाहिए। तो टॉपिक अलग है, जब उसमें मौजूद है तो बात करेंगे। तो बात यहाँ तक आन पहुंची, बात यहाँ तक आ गई कि वो रब देखता है, एक एक चीज का मुशाहिदा करता है, हर चीज को वो जानता भी है और पहचानता भी है। मिसाल दे रहा हूँ, ये चश्मा है, मुझे तो कुछ कम नजर आता है, जब कम नजर आता है मैं ये पहन लेता हूँ, जब ठीक होता है मैं नीचे उतारता हूँ। चश्मा मैंने अपनी आंखों से उतार के मैंने अपने सामने रखा है। अब आप में से कोई बंदा उसके पूछे चश्मा कहाँ है, बोलूंगा ये है चश्मा, तो मैंने खुद रखा है ना। तो जिस रब ने बंदे को बनाया, क्या बंदे को जानता नहीं? बंदे को नहीं जानता, बंदे के दिल में क्या चल रहा है, बंदा किस सिमत जा रहा है। तो फिर वो जिस्म के अंदर ना वो अपना वजूद रखता है। तो ये जो कलबूत है ना तुम्हारा जिस्म, इसके जो रूह है, ये यार के होने की निशानी है। अभी यार तेरे अंदर है, जब तेरी रूह परवाज कर जाएगी तो तू यार के सामने है। तूने जो मामलात जो अमल किए होंगे तुझे उनका हिसाब देना पड़ेगा। आज की क्लास का आखिरी शेर नंबर 320। विच अखां जो विच अखां जो कहानी रखण पढ़ने वाले सब पढ़ गए, करण परीत जो विच अदबा मुर्शद यारो किनारे चढ़ गए। आहा, विच अखा जो कहानी रखा, जिनकी आंखों में कहानी होती है हकीकत की, सच्चाई की, पढ़ने वाले पढ़ गए, जिन्होंने पढ़ना था वो पढ़ गए। करण प्रीत जो विच अदमा मुर्शद, जो अपने मुर्शद से प्यार करते हैं और अदब के अंदर अदब में रहते हैं, अदब में रहते हैं, प्यार करते हैं, मुर्शद के साथ प्यार करते हैं और अदब भी करते हैं। यारो ओ किनारे चढ़ गए, उन्हें किनारा नसीब हो गया, उन्हें किनारा नसीब हो गया।
آنکھوں کی جو کہانیاں ہیں پڑھنے والے پڑھ گئے، اور جو اپنے مرشد سے ادب کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آخر کار انہیں کنارہ نصیب ہو جاتا ہے۔ وچ اکھاں جو کہانی رکھاں، اب آدھرا بہت توجہ والی شعر بہت زمانہ پہلے لکھا ہے، وضاحت آج ہوگی، آج کل کے واقعات کو سامنے رکھ لیجیے آپ۔ یہ جو آنکھوں کے اندر کہانی ہے نا، پڑھنے والے سب پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں مثال شاعر دے رہا ہے کہ یہ جو مرشد ہے نا، مرشد، ہادی، رہبر، اللہ کی دی ہوئی توفیق کے صدقے اللہ نے ان کو ایک مقام اور ایک منزل دے رکھی ہے۔ جب یہ مقام اور منزل ان کو مل جاتی ہے تو جو ان کے پاس آنے والے لوگ ہیں، جس طرح آپ سارے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور جس طرح کیمرے کی اس پار لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھنا دیکھنا ہی ہے، لیکن مرشد کی آنکھوں میں اس مرشد کی دی ہوئی تعلیمات کی کہانی کو سمجھنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ مرشد کے روبرو سارے بیٹھتے ہیں، لیکن مرشد کی آنکھوں سے، مرشد کی محبت و مودت سے جو مرشد کا راز سمجھ جاتے ہیں، وہ کہانی پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ کہانی جو پڑھ کے چلے جاتے ہیں وہ جہاں کہیں رہے انہوں نے وہ کہانی پڑھی ہوتی ہے، وہ پڑھی کہانی ان کی پوری زندگی پر اثرات مرتب کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اثرات مرتب کرتی ہے۔ اب پھر جب وہ اثر نصیب ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نا یہ پینے پلانے کی بات نہ کرو پیا ہم بھی کرتے ہیں، یہ پینے پلانے کی بات نہ کرو پیا ہم بھی کرتے ہیں، جتنی پی کے تم بہک جاتے ہو اتنی ہم جام میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی جام میں بندہ پینے کے بعد چھوڑتا ہے؟ یہ مرشد کی پلائی ہوئی میں ہے، یہ مرشد کی پلائی ہوئی شراب وصال ہے جو اللہ کا قرب دیتی ہے۔ تو جو مرشد کی آنکھوں سے لیتے ہیں نا، مرشد کی آنکھیں پڑھ لیتے ہیں، وہ کاپیاں کتابوں کو اہمیت نہیں دیتے، کہتے یار یہ مرید اور ٹائپ کا، وہ کس ٹائپ کا ہے؟ اور یار اس نے آنکھوں سے پڑھا ہے، واہ واہ سبحان اللہ، اس نے آنکھوں سے مرشد کو پڑھا ہے۔ تو پھر وہ مرشد کا پڑھنا بڑے معنی رکھتا ہے کہ آنکھیں ہیں ترجمان وجود سارے کی، آنکھیں ہیں ترجمان وجود سارے کی، جو ان کو پڑھنا سیکھ گیا اس نے راہ پائی۔ جسے آنکھیں پڑھنے کا فن آ گیا، آنکھیں پڑھ لے مرشد کی، بھئی اب مرشد کچھ کہہ رہا ہے، مرشد کو بولنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی، تمہارا ایسا وجدان ہو، تمہارا ایسا علم ہو، تمہاری ایسی تربیت ہو کہ تم آنکھیں دیکھ کے سمجھو کہ مرشد بھی یہ خواہش کر رہی ہے۔ ہم روایات کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے، بابا گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے مریدوں کی طرف صرف دیکھا کرتے تھے، مرید ساری بات سمجھ جایا کرتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں یہ جو بڑے بڑے سلاسل ہیں، بڑے بڑے دربار ہیں، بڑی بڑی درگاہیں ہیں، ان پر جو کامرین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف آنکھوں سے بات کرتی ہیں، اور پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا یہ آنکھیں پڑھنے والا ہر بندہ میں تو کوئی خاص مرید ہوتا ہے جو بابا جی کے پاس ہوتا ہے، لیکن جو غریب آنکھیں نہ پڑھ سکے پھر بندہ کیا، پھر مرشد کو چیخ چیخ کے کہنا پڑتا ہے یار یہ نہیں کرنا تھا، یہ کرنا تھا، تو وہ مرید ادب میں نہیں ہے، اسے وصف نہیں ہے زندگی کا۔ اللہ ہمیں وصف دے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو اس محبت میں رہ کر اپنے مرشد سے پیار کرتے ہیں، الفت کرتے ہیں، تو ملتان شریف بہت کامل ہستی گزری ہے، شاہ بخت رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ آپ کو اگر جاننا نصیب ہو نا، یہ میلسی کی طرف دربار ہے، کیا نام پتا ہے؟ شاہ بخت۔ تو ان کے مرید تھا، کسان تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، تو کھیتی باڑی سے جو اسے معاوضہ ملتا تھا وہ کچھ گھر رکھتا، کچھ پیر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیتا، بڑا غریب تھا بیچارہ۔ تو پیر صاحب کہنے لگے یار بات سنو، کچھ
اپنے لیے بھی رکھ لیا کرو، اپنے لیے بھی جوڑ لیا کرو، سارا کچھ آگے پیچھے خرچ کر لیتے۔ تو کہتا ہے میرے پاس اتنی بڑی دولت ہے حضرت کہ میری نسلیں کھائیں گی، میں سنبھال رہا ہوں۔ سب نے کہا کمال ہے، کیسی بات کر رہا ہے، غریب سے بندہ ہے، ایک تو نے گائے رکھی ہوئی ہے، اسی سے حال چلاتا ہے کھیتوں میں، اور تیرا گزر بسر کوئی نہیں ہے، تو لوگوں کی زمینوں پہ آتے ہوئے کام بھی کرتا ہے، پٹھے اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہتا ہے تیرے پاس وہ دولت ہے، تو دکھا تو صحیح وہ دولت کیا ہے۔ تو وہ مرید آیا چادر میں کچھ لپیٹ کر، جیسے مرشد کے سامنے وہ چادر کھولی، مرشد نے دیکھا تو وہ سیسا تھا۔ مرشد رو پڑے، کہا بڑا دیوانہ ہے تو۔ قاضی صاحب میرے پاس یہ ہے نا، میرے پاس آپ ہیں نا، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ ایسے بھی بد نصیب بدبخت ہیں، انہیں فکر معاش ہی کھا جاتی ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں نے انہیں گزار دی۔ وہ زمانے تھے کہ مریدین نے اپنی زندگیاں درباروں پہ گزار دی، آج کا مرید ٹچ مرید آ گیا، ٹچ مرید ہے، اس کے شوق دیکھیں، اس کی باتیں سنیں، اس کی انداز دیکھیں، تو کبھی کبھی پیر صاحب کو لگتا ہے کہ شاید یہ پیر ہے اور میں مرید ہوں، اور ایسی ایسی گھناؤنی حرکتیں ہیں، ایسی ایسی عادتیں ہیں، پھر کچھ کہہ دو تو مریدوں کو غصہ آ جاتا ہے، کہنا نہیں یار پیندے کو فیض نہیں گیا، پہلے گل ہے سی ہن گل نہیں رہی۔ تو یاد رکھو جسے بارگاہ ربوبیت سے ملے، بارگاہ رب سے ملے، کبھی ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اپنا اپنا سوچنے کا معیار ہوتا ہے، ذہن ہوتا ہے، تو بات کی اور نہ نکل جائے۔ تو پھر جو اپنے مرشد کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، مرشد کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو وہ منزل کنارہ پا لیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا جو کل خطاب ہے نا اللہ کے حکم سے، آج الحمدللہ محرم شریف بھی آ گیا ہے، تو انشاءاللہ 10 محرم کو ہمارا خطاب تو مولا پاک کی شان پر ہے، وہ آپ سے آپ کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ لیکن جو خطاب انشاءاللہ کل یا پرسوں ہوگا نا، وہ خطاب بڑا سننے والا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر سے، جس میں مرشد کی شان بیان ہو رہی ہے، پیشوا کی شان بیان ہو رہی ہے، تو اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جو مرید اپنے مرشد سے پکی مستحکم محبت رکھتے ہیں، پکی مستحکم محبت رکھتے ہیں، انہیں کبھی کسی چیز کا گھاٹا نہیں آتا، بات ساری سمجھنے کی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق اللہ باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔